حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے۔ صدیق اور عتیق یہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام عثمان ہے، ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے اور ان کی کنیت ام خیر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال چھوٹے تھے، اور یہ شرف اور یہ عظمت اور یہ بزرگی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ آپ بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف تعلق رکھتے تھے بلکہ گہری دوستی بھی تھی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا لڑکپن، آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی گزری، اور یہ شرف بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ امت کے مردوں میں سے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی وراجعنی فی الکلام الا ابن ابی قحافہ قبلہ واستقام علیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دی، ابتدائی مرحلے کے اندر سب نے تھوڑا بہت تردد کیا، سوچ وچار کا ٹائم لیا، سوائے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ۔ جو ہی میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمے کی دعوت دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تردد کیے بغیر، سوچ وچار کیے بغیر آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں آپ کا پہلا امتی بننا چاہتا ہوں۔ واستقام علیہ، اور پھر زندگی بھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر استقامت اختیار فرمائی، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے اللہ رب العزت نے کئی قسم کی بشارتیں نصیب فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن کے اندر ایک خواب دیکھا کہ چاند زمین پہ اتر آیا ہے اور پھر مختلف ٹکڑوں کی
ہر گھر کے اندر اس چاند کا ایک ایک ٹکڑا گیا ہے، پھر وہ سارے ٹکڑے جمع ہو کر میری گود میں آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس بچپن کے خواب کو اس دور کے تورات اور انجیل کے بڑے عالم بحیرہ راہب کے سامنے پیش کیا، اس کے سامنے بیان کیا۔ اس نے آگے سے یہ خواب سن کر کہا بِأَنَّهُ يَتْبَعُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم المنتظر وَأَنَّهُ يَكُونُ أَسْعَدُ النَّاسِ إِلَيْهِ، تمہیں مبارک ہو، تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوگے۔ اور یہ شرف، یہ عظمت، یہ بزرگی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں تجارت کی غرض سے یمن گیا، اور وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ یہاں یمن کے اندر ایک بہت بڑے شیخ ہیں، حضرت شیخ ازدی، جو تورات کے، انجیل کے، زبور کے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شیخ ازدی یمنی کو سلام کیا، اس وقت ان کی عمر تقریباً 390 سال تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی پلکیں چہرے پر آ چکی تھیں حد سے زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سلام کیا تو آگے سے کہنے لگے کہ ما اسمک، اے نوجوان آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا ما اسم ابی کا، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا کہ ابو قحافہ عثمان۔ پھر اس نے پوچھا من این جئتا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا من المکہ، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا من ای قبیلہ، کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں قبیلہ تیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ یمنی اپنی آنکھوں کی پلکیں اپنے ہاتھوں سے اوپر کو اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، صرف ایک باقی ہے، صرف ایک باقی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اصرار کر کے کہنے لگا کہ جناب آپ ذرا میری خاطر اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں، میں ایک علامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ شدید اصرار پر شرم و حیا کے بہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ ناف کے اوپر ایک تل تھا۔ اس بوڑھے یمنی عالم نے تورات، زبور، انجیل کے اندر یہ نشانی بھی دیکھی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلا شخص ایمان لائے گا اس کی ناف کے اوپر تل بھی ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے سے وہ کہتا ہے ابو بکر صدیق آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے یہ سعادت لکھ دی ہے کہ ان قریب سارے نبیوں کے سردار
امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، اور آپ ان کے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے امتی ہوں گے۔ پھر وہ بوڑھا یمنی عالم کہتا ہے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنی عمر دے کہ میں تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں۔ اگر میری اتنی عمر نہیں اور ان کا دیدار میرے نصیب کے اندر نہیں تو یا اللہ کم از کم ان کے اوپر جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے ایمان لانے والا شخص ہوگا اس کی ملاقات میرے ساتھ کروا دے۔ میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، چلنے پھرنے کی میرے اندر سکت اور طاقت نہیں، لیکن اللہ نے میری دعا قبول کی اور آپ کو میرے پاس بھیج دیا۔ اور پھر ہجرت کا واقعہ بھی اس نے بیان کیا، شیخ ازد یمنی نے ہجرت کا واقعہ بھی بیان کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ابو بکر صدیق آپ کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی خاطر آپ کو گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، چمن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ صدیق اکبر نہ مال کی پرواہ کرنا نہ جان کی پرواہ کرنا، پہلی آسمانی کتابوں میں جہاں اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، صدیق اکبر ساتھ اللہ نے آپ کی صحابیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے خطیب ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں کتابوں کے اندر تاریخ دان کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ کام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر جو کام میرا ہے وہی تیرا ہے، جو کام میرا ہے بولیے مجھے واسے وہی تیرا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ اسلام کی دعوت قرب و جوار کے اندر پھیلانا شروع کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَوَّلُ خَطِيبٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، آپ اسلام میں پہلے خطیب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، امت میں سے پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کے سامنے جا کے دعوت دیتے ہیں۔ قریش مکہ نے اتنا مارا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے۔ وَوُطِعَ أَبُو بَكْرٍ وَضُرِبَ ضَرْبًا شَدِيدًا، روند ڈالا انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دھکے مکے مار کے اتنا شدید زخمی کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ میرے دوستو، اسی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاسْتَقَامَ عَلَيْهِ، ایمان قبول کرنے کے بعد استقامت اختیار کی۔ آپ کی برادری کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، جا کے کپڑے کے اندر لپیٹ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لے کے آتے ہیں۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس بیٹھی ہیں، پریشان ہیں، آپ کے والد بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے ابھی تک کلمہ اسلام کبھی نہیں پڑھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ 4 دکانیں کپڑے کی مکہ مکرمہ کے اندر، اتنا بڑا تاجر ہے، اتنا بڑا کاروباری بندہ ہے، لیکن جو ہی کلمہ پڑھ لیا امام الانبیاء
خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ گھر کی فکر رہی، نہ کاروبار کی فکر رہی، نہ تجارت کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ وطن کی، نہ چمن کی، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جو دعوت ہے تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ کے، آپ کے پیچھے لگ کے جا کے وہاں پہ کہتے ہیں لوگوں قولوا لا دعوت دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہوش میں آتے ہیں بھی نہیں آتے۔ ماں دودھ کا پیالہ پکڑ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کھڑی ہیں۔ کب میرا بیٹا ہوش میں آئے، آنکھیں کھولے، میں یہ دودھ کا پیالہ پیش کروں، میں قربان جاؤں صدیق اکبر تیری عظمت پہ، دین پر تیری استقامت پہ۔ میرے دوستو دیکھو کتنی جرت و بہادری کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساتھی کوئی نہیں تھا، سنگی کوئی نہیں تھا، اور صحابی کوئی نہیں تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل دور کے اندر، اس مشکل گھڑی کے اندر اپنا تن من دم قربان کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ابو بکر صدیق کو اپنا کاروبار پیارا نہیں، اپنا وطن چمن پیارا نہیں، یا محمد رسول اللہ پیارے ہیں، یا پیارے آقا کا دین پیارا ہے۔ میرے دوستو شام کا ٹائم ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، والدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ میرا بیٹا ہوش میں آ گیا ہے۔ دودھ کا پیالہ پیش کر دیے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا واللہ لا اذوق طعاما او شرابا حتی مجھے اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے ابو بکر صدیق اس وقت تک نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا جب تک اپنے پیارے محبوب کا چہرہ نہ دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ این حبیبی کیف حالہ و اصحابہ، میرا حال پوچھنے والوں مجھے یہ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا حال ہے۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے ابھی دیکھ تیرے چہرے پہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں، جسم تیرا لہو لعان ہے، زخموں سے چور ہے، کھا پی لے تاکہ تیرے اس کمزور وجود کے اندر تھوڑی سی طاقت آ جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نانا اس وقت تک میں نے کوئی چیز نہیں کھانی جب تک میں اپنے پیارے محبوب کا دیدار نہ کر لوں۔ آدھی رات کا ٹائم ہے، والدہ بھی ساتھ ہیں، ام جمیل بھی ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا حضرت صدیق اکبر کو، آپ کھڑے ہو گئے کہ والدہ کے سہارے پہ آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بتا اب تیرا کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جتنی تکلیف تھی، جتنی دردیں تھیں، جتنا میرے دل کے اندر غم تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے آپ کا جو ہی چہرہ دیکھا ہے میرے سارے غم دور ہو گئے ہیں، ساری میری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوئی ایسا موقع نہیں آیا جس موقع پہ پیچھے ہٹے ہوں۔ ایک قرآن سے محبت ہے، دوسری صاحب قرآن سے محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ایک چبوترا بنایا ہے، ابن دغنہ نے آپ کو بنا دی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے
ابو بکر آپ اس جگہ پہ نماز بھی پڑھ لیا کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دانا کہتے ہیں, میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن ابو بکر صدیق چونکہ تو میری برادری کا بندہ ہے اس لیے میں تجھے اجازت دیتا ہوں, اس چبوتری پہ آگے قرآن پڑھا کر, اس چبوترے پہ آگے نماز پڑھا کر, ذکر اذکار کیا کر, جو تیرے دل کے اندر بات ہے وہ کیا کر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چبوترے پہ اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نماز کی حالت میں. ایک دن آپ تلاوت کر رہے ہیں, الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. عورتیں آس پاس کی جمع ہو جاتی ہیں جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سنتی ہیں. آگے سے کہنے لگتے ہیں, یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق بھی سچ ہے, اس کا یار محمد بھی سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت شام کو ابن دغنہ واپس آتا ہے. برادری کے لوگ کہتے ہیں ابن دغنہ اپنے اس مہمان کو سمجھا لے کہ سارا کچھ کرتا رہ جائے لیکن اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت نہ کیا کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ابن دغنہ نے بات کی, آگے سے فرمایا, ابن دغنہ اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے, جس وقت میں قرآن شروع کرتا ہوں میرے بس کی بات نہیں رہتی. اللہ کا قرآن میرے عاجز وجود کو نیچے رکھ کے اوپر چلا جاتا ہے, اس لیے ساری باتیں ہو سکتی ہیں, نہ میں قرآن چھوڑ سکتا ہوں نہ محمد جوان چھوڑ سکتا ہوں. کتنی قربانیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے دوستو, آپ کی زندگی کے اندر سب سے کٹن اور مشکل وقت وہ ہجرت والا واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا قریش نے, قبیلے کے مختلف لوگوں نے تلواریں پکڑ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, میرے محبوب پیغمبر اب یہ مکے والے آپ کو یہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتے کہ آپ مزید رہیں, اس لیے آپ یہاں سے ہجرت کریں. آپ یہاں سے کیا کریں؟ بولیے اونچی آواز سے, ہجرت کریں آپ یہاں سے. آپ نے جبرائیل امین سے فرمایا, جبریل اس ہجرت والی رات میرا رفیق سفر کون ہوگا؟ سبحان اللہ کہہ دیں, اونچی آواز سے کہہ دیں. میرے دوستو, جب ہم دور اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں, حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا جس وقت ہم مطالعہ کرتے ہیں, دو راتیں بڑی اہم راتیں ہیں آقا علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کے اندر. ایک معراج والی رات اور ایک ہجرت والی رات, اور ان دونوں راتوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھی. معراج والی رات آپ کا ساتھی وہ ہے جو سید الملائکہ ہے. کون ہے؟ بولیے اونچی آواز سے, سید الملائکہ جبرائیل امین. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ساتھی ہے. اور ہجرت والی رات
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी वो बना, आपका रफीक सफर वो बना जो सैयदुल उम्मत है। सब कहो बेशक, सारी उम्मत का सरदार है। सारी उम्मत का क्या है? बोलिए ऊंची आवाज से मोहब्बत के साथ। सारी उम्मत का सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के पाक बाज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से फरमाया, जिब्रील इस हिजरत वाले सफर में मेरा साथी कौन है? हिजरत वाले सफर में मेरा साथी, ऊंची आवाज से जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम ने आपका हिजरत का साथी अबू बकर बनाया है। कौन बनाया है? मैंने अर्ज किया कि 2 रातें पढ़ी हैं मैं, एक मेराज वाली रात, एक हिजरत वाली रात। कुर्बान जाऊं, मेराज का साथी जिब्रील अमीन है और इधर हिजरत का साथी अबू बकर सिद्दीक है। वो सैयदुल मलाइका है, ये सैयदुल उम्मत है। लेकिन मेराज वाला जो साथी है हजरत जिब्राइल अमीन, चलते चलते जिस वक्त सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्राइल अमीन पीछे खड़े हो गए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील क्या वजह, क्यों पीछे रह गए हो? सफर तो हमारा भी बाकी है। आगे से जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिदरतुल मुंतहा नूरियों का आखिरी सटाप है, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? जी ऊपर मेरा दाखला बंद है। अगर मैं ऊपर एक बाल के बराबर भी जाऊं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के उस नूर और तजल्ली को इतना गर्म और तपश वाला पाऊंगा कि मेरे पर सारे जल जाएंगे। एक बाल बराबर भी मैं ऊपर नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, कोई मोड़ का साथी होता है, कोई तोड़ का साथी होता है, लेकिन कुर्बान जाऊं हिजरत वाले साथी अबू बकर सिद्दीक पे, जिसने मरने के बाद भी मेरे महबूब को ना छोड़ा। आज भी जाओ रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप देख सकते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज भी मेरे महबूब के साथ यूं आप आराम फरमा रहे हैं जैसे जफियां डाल के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोए हुए हैं। चूंकि वो मोड़ दा संगी सी, ए तोड़ दा साथी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ऊपर क्यों नहीं आंदा? इस वास्ते नहीं आंदा जे जावां तां मेरे पर जलदे ने। अल्लाह के पाक बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं अपने आप के अंदर ऊपर ऊपर को जा रहा हूँ। ऊपर से आवाज आती है, तकद्दम रसूलुल्लाह वरकल मुंतहा वालिमिना फल्लाहु सुम्मा रहीमो। क्यों परेशान हो गए मेरे पाक बाज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आज ऊपर का सारा मंजर है मैं अल्लाह करीम ने सजाया है आपके लिए। जिस तरह किसी घर में दुल्हन ने आना होता है, दूल्हे वाले फूल लेके खड़े होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं आज की रात सारे फरिश्ते आपके इस्तकबाल के लिए मैं अल्लाह पाक ने खड़े कर दिए हैं। क्यों आप परेशान हो गए हैं? चले आए मेरे पास, चले आए वापस आके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये सारा किस्सा सुनाया साहबा किराम को, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुन के कि जिब्राइल अमीन सिदरतुल मुंतहा पे इसलिए छोड़ गए हैं, आगे जाएं तो पर जलते हैं।
بکر صدیق کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تھا جو دوسری جنس کا، خدا تعالیٰ کی قسم ہے اگر جبرائیل امین کی جگہ ابو بکر صدیق ہوتا میرے کاندھے جل کے سارا وجود جل کے راکھ تو بن جاتا، لیکن صدیق اکبر اپنے محبوب کو کبھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ وہ معراج والا ساتھی ہے، یہ ہجرت کی رات والا ساتھی ہے۔ اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم پہ جو ہی دروازے پہ دستک دیتے ہیں، میرے دوستو دلانو دلانی حراما ہو دیا۔ صدیق اکبر کہنے میں اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے میرے محبوب دا ہاتھ وجہ دروازے دیتے خوشبو میرے گھر وچ پہنچ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ننگے پیری ٹر کے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کیتا ہے، دروازہ جلدی نال کھولیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا آدھی رات کا ٹائم ہے، اب کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق میں خود نہیں آیا، تیرے بوئے تے میں نو اللہ نے بھیجے ہے۔ او معراج والا ساتھی جڑا جبریل ہے او چل کے آندا ہے معراج والی رات نبوت دے دروازے تے، او ہجرت والی رات مقام صدیق دیکھو کہ نبوت چل کے جاندی ہے صدیق دے دروازے تے۔